یا سیدہ یا طاہرہ یا راضیہ یا فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان اس نے ہمیں اور آپ کو اس مادہ پرستی کی دنیا کے اندر، نفس پرستی کی دنیا کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ان کی خوشیوں میں خوش، ان کے غم میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ دنیا میں اگر قوموں کو ان کے ہیرو کے عنوان سے پہچانا جائے، ان کے رہنما اور قائدین کے عنوان سے پہچانا جائے، تو بلا شک و شبہ اس اعتبار سے بھی شیعت قابل فخر ترین قوم ہے جو اس کے لیڈر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم نے جو احسان ہمیں ان رہنماؤں کے ذریعے سے نصیب فرمایا ہے، ایسی عظیم الشان ہستیاں کہاں کہ اگر ایک ایک ہستی کے سامنے اس پوری کائنات کے کسی بھی فرد کو رکھیں تو اس محفل کی مناسبت سے تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر کائنات میں صرف ایک سیدہ طاہرہ کی ہستی کو دیکھیں اور برمقابل کوئی بھی ہستی، تو کیا مقابلہ؟ تو بڑا خدا و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ آپ کو اور ہمیں اس خاندان سے وابستہ کیا اس نے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان سے وابستہ ہونے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ۔ اس محفل کے صدقے میں، نورانیت کے صدقے میں، ان کے نام کے ذکر کے صدقے میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ان کے فرزند کی نصرت اور اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام، نظر لطف کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ بعض اوقات جب اس طرح کسی مقاصدے یا عمومی طور پر ایسی کسی محفل کے آخر میں ہمیں کہا جاتا ہے تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارا کام جلتے کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالنا ہو، یعنی جب ہم آتے ہیں تو لوگوں میں ایک جوش جذبہ، اور ہم جو آئے تو ہم نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے، بعض اوقات یوں احساس ہونے لگتا ہے۔ تو اب اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو میچ کیسے کروایا جائے، اس کو ملایا کیسے جائے۔ اب ہمارے کام میں ظاہر ہے کہ ہمارے جو شعراء حضرات ہوتے ہیں ان کے کام میں ہوتے ہیں جذبات، اس میں آپ کی بعض لطیف احساسات کو ابھارنا اور آپ کو اس سمت لے کے جانا ہوتا ہے، البتہ اسی کے دوران شعور بھی ہوتا ہے، اسی کے دوران آگہی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے جو کچھ خطبہ حضرات ہوتے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں خطابت کے ذریعے سے کہ جذبات کو تھوڑا سا بڑھایا جائے، تو ان کے ساتھ ان لوگوں کا ملاپ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ذرا جذبات کو ٹھنڈا کر کے کسی اور طرف لے کر جانا، تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے۔ اب ہمارے ناصر بھائی یہ پتہ نہیں کیوں ایسا کام کرتے ہیں، بہرحال آپ لوگوں کے ساتھ
لیکن چلیے اب چونکہ وہ کر ہی رہے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو بڑا مزیدار ہوتا ہے ویسے اس کے، یعنی بعض اوقات تو مجھے یوں ہونے لگتا ہے جب میں اندر آنے لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار خدایا کاش ہمیں بھی شاعری بنا دیتا. یہ کہاں کس مشکل میں پھنسا دیا تم نے. لیکن بہرحال چلیے ہر ایک کا اپنا کوئی کام ہوتا ہے، بہرحال ہمارا بھی ایک کام ہو گیا. تو اب اس محفل کی مناسبت سے چند پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ چند جملات تو میں نے بیچ میں عرض کیے، ظاہر وہ اسی لیے تھے کہ مجھے آپ کو کس طریقے سے اس سمت لے کر جانا ہے. وہ چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے، اور خاص کر بی بی کی عظیم الشان شخصیت کے حوالے سے ظاہر ہے جو ہم لوگوں کی وابستگی ہے، جو ہم لوگوں کا اٹیچمنٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو کس طریقے سے ہم اپنی وابستگی کا اظہار کریں، یہ بڑا اہم سوال ہے. اب اس کو دیکھیے دو تین پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دو تین انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بھئی ایک انداز یہ ہے کہ مثلاً اگر تھوڑا سا جذباتی ہی رنگ میں دیکھا جائے، جذبات کے ہی ساتھ دیکھا جائے، تو میری اور آپ کی زندگی ان کے نام کے توسل اور ان کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو کر گزر رہی ہے. ہم ان کے نام کا احترام کرتے ہیں، نام کا بھی احترام کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، نام کے بھی احترام کرنے والے ہیں. شخصیت کا احترام تو بہت بہت دور کی بات، جسے کہتے ہیں کہ وہ تو سر آنکھوں پر. نام کا بھی احترام کرنے والے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سندھ میں ایک زمیندار ہوا کرتے تھے، اور وہ جناب علی بڑے بڑے سیاستدانوں کو گھاس نہیں ڈالا کرتے تھے. ایوب خان صاحب ان کے گھر پر آ گئے کہ بھئی تم الیکشن میں میرا ساتھ دو. اس نے کہا میں نہیں ساتھ دوں گا. تو اس نے کہا کہ تم کیوں ساتھ نہیں دو گے؟ اچھا ان صاحب کا مشہور تھا، اہل بیت کے بڑے زبردست چاہنے والے، وہ کہیں ان کو ڈبہ بھی مل جاتا تھا سگریٹ 555 کا تو ڈبہ بھی اٹھا لیتے تھے کہ بھئی 5 کا عدد 3 دفعہ لکھا ہے، بے احترامی نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ. تو اس ٹائپ کے آدمی تھے. تو ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ صدر صاحب کے پورے کاروان جا رہا تھا، پوری جو اسکارٹ ہو رہی تھی جا رہی تھی، وہ بھی اس میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو پورا اسکارٹ رکوا لیا اور کہا کہ نہیں مجھے یہیں اتارو ورنہ سب رک جاؤ. اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ اس کو یہیں اتار دیا تو صدر صاحب بعد میں مصیبت کو آ جائیں گے. تو وہ سب روک کے کھڑے ہو گئے. تو صدر نے پوچھوایا کیا ہوا؟ تو اس نے باہر نکل کر گاڑی سے کہا کہ وہ کوڑے میں 555 کا ڈبہ پڑا ہے، وہ مجھے اٹھانا ہے، اس کے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں. تو اس ٹائپ کے آدمی تھے. اب ان کے سامنے ایوب خان صاحب پہنچ گئے اور کہا کہ تم میرا ساتھ دو. کہا میں ساتھ نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں کسی بھی ایسے آدمی کا ساتھ نہیں دیتا جو فاطمہ کے سامنے آئے. نہیں. کہا بھائی یہ فاطمہ وہ نہیں ہے. کہا کچھ بھی ہو، فاطمہ نام کے سامنے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا. کہا وراثت لے لوں گا تمہاری، ساری جاگیر چھین لو، یہ میں نہیں کر سکتا. نام کا بھی احترام اس شدت کے ساتھ. بھائی یہ تو ہم نہیں کر سکتے، اب کچھ بھی کر لو. تو الحمدللہ رب العالمین اتنا اٹیچمنٹ ہے لوگوں کا. اور میں عرض کیا، بار بار عرض کر رہا ہوں، شخصیت کے ساتھ اٹیچمنٹ بعد میں ہے، نام سے بھی اٹیچمنٹ میں یہاں پر ہیں کہ بھئی ہم اس نام کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں. البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ لگے گا آپ کو جذباتی، ہمیں بھی جذباتی لگے گا کہ یار دیکھو نام کا ٹھیک ہے اتنا احترام تو صحیح ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں. تو لیکن کچھ ہے اس نام میں بھی، ہے اس نام میں معصوم کی دلیل موجود ہے. عجیب بات ہے تو جذباتیت، بظاہر تو جذباتیت. بھائی سیاست میں 2 پارٹیز ہیں، ایک پارٹیز کا نام یہ ہے تو آپ نے کہا بس یہی پارٹی پہ رہوں گا، وہ والے کو ساتھ ہی نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہا میں نام کا احترام کرتا ہوں. اتنا نام کا احترام کہاں سے؟ عزیزان محترم، بہرحال کچھ بنیاد ہے ہمارے پاس، بہرحال کچھ بنیاد ہے. اچھا بنیاد کیا ہے؟ بنیاد بہت واضح ہے. ایک آدمی نے مولا چھٹے امام کی سرکار حاضری دی، اور روایت موجود ہے ہمارے پاس. سرکار کے حضور میں پہنچا
اور خبر دی کہ میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی. تو امام نے فرمایا کہ تم نے بچی کا کیا نام رکھا؟ اور اس نے بیوی کا نام کہا کہ میں نے فاطمہ نام رکھا. تو راوی کہتا ہے کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور امام نے بیوی کا نام مکرر دہرایا اور مکرر دہراتے ہوئے اس آدمی سے یہ کہا. اب دیکھیے صرف نام کی بات ہو رہی ہے. اس آدمی سے کہا کہ اب جب کہ یہ نام رکھا ہے تو کبھی تھپڑ نہیں مارنا. اب جب کہ یہ نام رکھا ہے. ذات کا احترام بہت بات کی بات ہے. ابھی تو صرف نام کے اوپر بات ہے, نام پر بات. تو نام بڑا اثر ہے, نام کا بھی بڑا اثر ہے. یہاں پر ایک صاحب بتا رہے تھے, کراچی میں ہوتے ہیں, وہ اپنے بچیوں کو چاہتے تھے کہ وہ ایرانی اسکول میں پڑھیں, اور ان کو فارسی بھی نہیں آتی تھی بچیوں کو. وہ بچیوں کو لے گئے ایرانی اسکول میں, کئی سال پہلے کی بات ہے. تو لے گئے ایرانی اسکول میں. اچھا, ایرانی اسکولز میں پیٹرن یہ ہے کہ اگر ٹیچر نے داخلہ دے دیا تو اسکول بھی داخلہ دے گا, ٹیچر نے داخلہ نہیں دیا تو کچھ نہیں ہوگا. تو گئے, پرنسپل نے کہا کہ بھئی ہمارا تو دستور یہ ہے کہ جس کلاس میں آپ نے بچی کو پڑھانا ہے اس کی ٹیچر اگر داخلہ دے دے تو داخلہ ہو جائے. اب یہ گئے, ٹیچر سے بات کی اور اس سے کہا کہ ہاں بھائی کیا صورتحال. اس نے کہا کہ اس کو کتنی فارسی آتی ہے؟ کبھی فارسی تو نہیں آتی, آپ کے ساتھ رہے گی تو سیکھ جائے گی. اس نے کہا کہ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا, کلاس میں بٹھانا تو پہلے فارسی سکھانی پڑے گی, تم اگلے سال لے آؤ. اس نے کہا بھائی اگلے سال تو بہت دور ہے, میں تو چاہ رہا ہوں کہ ابھی وہ داخلہ ہو جائے گی اس طریقے سے. اس نے کہا نہیں, میں ایسے نہیں کر سکتی. تو اس نے کہا کہ بہت اصرار کیا, اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نہیں کر سکتی. تو جب یہ کھڑا ہونے لگا تو اس نے بچی کا نام لیا, کہا اب چلو بیٹا فاطمہ, اب یہاں تو کام نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ اچھا اس کا نام فاطمہ ہے؟ ہاں فاطمہ نام. کہ نہیں چلو میں تمہیں چانس دے دیتا. تو اس نے پوچھا کہ اب کیوں؟ کہنے لگی ہمارے اسکول میں دستور ہے کہ ہم ایک دن ایسا مناتے ہیں جس میں جن بچیوں کا نام فاطمہ ہوتا ہے انہیں آگے بٹھاتے ہیں, نام کا بھی احترام کرتے ہیں, نام کا بھی اثر ہے. تو اب دیکھیے ہم لوگوں کا تو تعلق اتنا ہے نا کہ ذات کی بات بعد میں, ہم تو نام کے احترام میں آگے جا رہے ہیں اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں. اچھا, اس پہ ہماری امیدیں بھی وابستہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نام کا ہی احترام کریں, بے اصولی احترام بہت نہ ہو, کوئی شرعی حرام کو حلال نہیں کرنے والے, لیکن یہ کہ اگر نام کا بھی احترام کریں گے اس کا بھی اثر ہوگا, اس کے نتیجے میں بھی اللہ کے رسول سے ہمیں کچھ نصیب ہوگا. تو اب میرے دل میں خواہش آتی ہے کہ بھئی جس ہستی سے ہم اتنے وابستہ ہیں کہ جس کی شخصیت کا بھی احترام کرتے ہیں, جس کے نام کا بھی احترام کرتے ہیں, اب قیامت کے دن ان کا ساتھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اخروی زندگی میں یہ تو 40-50 سال کی زندگی ہے, اس زندگی میں ہے کتنا؟ یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بھئی یہ جو اخروی زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, یہ تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے. اچھا, اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اس زندگی کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں پتہ, سوائے قرآن کریم کے بعض اشاروں کے خالدین فیہا اور فلاں, تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت ہے. اچھا, ہمیں یہ ڈائنامک بھی لگتی ہے. مثلا اگر میں آپ سے کہوں اخروی زندگی, آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا چلو اگر جنت میں بھی گئے نا تو ایک محل میں پڑھیں. تو ہم لوگوں کے نزدیک اخروی زندگی میں نعوذ باللہ تعالیٰ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بہت ڈلنس ہے. اخروی زندگی میں ہم لوگوں کے نزدیک چار نہیں ہے اتنا, اور جو ڈائنامزم ہمیں نظر آتا ہے, تحرک نظر آتا ہے, وہ اس دنیا میں نظر آتا ہے. اچھا, قرآن کریم فرماتا ہے ان دار الآخرۃ لہی الحیوان, زندگی اصلی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے. اس کو تو وہ کہتے ہیں کھیل کود ہے, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اس کو کبھی فرمایا کہ یہ تو پلک جھپکتے ہے, یہ تھوڑی سی ہے, اور یہ ہے وہ ہے. وہ زندگی اصلی زندگی ہے, اس میں ڈائنامزم ہے. اب دیکھیے یہاں پر ہم لوگ اس محبت اور تعلق کے حوالے سے الحمدللہ حالات بہتر ہو گئے, خدا کا شکر ہے. 2 سال سے کم یہاں پہ بھی حالات بہتر ہو گئے. 2 سال پہلے کے حالات سوچیے کہ مثال کے طور پر اسی جیسی ایک محفل میں آتے وقت انسان سوچتا تھا کہ بھئی اتنی رات کو یہاں پہ جا رہے ہیں, ہوگا کیا یہاں سے واپسی کے اوپر نہیں ہوئے, حصہ نہیں.
ہوئے جب ان سخت حالات میں تھے تب بھی اس نام سے وابستہ تھے، اور اس وابستگی کے پیچھے یہ سوچتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو وہاں پہ وابستہ رہنا چاہتے ہیں۔ اب بھی ایسے ہی کہ بھئی یہ 40-50 سال کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصلی وابستگی تو وہاں پر آئے گی۔ اچھا، جس طرح یہاں پر امتحان ہے وہاں پر بھی امتحان ہوں گے، کسی اور طریقے سے ہوں گے۔ جس طرح یہاں پہ تکامل ہے، آپ مثلا اس محفل میں آئے، اس سے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں نورانیت بڑھے، آپ نماز شب پڑھیں گے، آپ فلاں عبادت کریں گے، آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ ترقی کریں گے، تو کیا اخروی زندگی میں کچھ نہیں ہے، سب ڈل ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے اس 50-60 سال کی زندگی کو اتنا ڈائنامک بنایا ہے، جبکہ یہ مادی زندگی ہے، اور مادی زندگی پورے نظام ہستی کے اندر پست ترین مرحلہ ہے۔ یہ پست ترین مرحلہ مومنین کے لیے اتنا اٹریکٹیو ہے کہ یہاں پر جان دینا چاہتے ہیں، یہاں پہ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ وہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں معلوم آگے کیا ہے۔ تو آگے بہت ڈائنامزم ہونا چاہیے، آگے بہت تحرک ہونا چاہیے، بہت زیادہ ترقی تکامل ہونا چاہیے۔ اس میں ان کا نام چاہیے یا نہیں چاہیے، ان کا ساتھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ظاہر کہ چاہیے۔ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ انشور کیسے ہوگا، یہ ملے گا کیسے؟ اچھا، اب یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کانٹینٹس میں، مفہوم میں وابستہ نہیں ہوتا، صرف سپر اوپر وابستہ ہوتا ہے، اور وہ وابستہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، عمل میں، فکر میں، طریقوں میں ان کی ذات سے وابستہ نہیں ہے، اوپر اوپر وابستگی ہے۔ اچھا، ہماری دنیا میں اس کو وابستہ کہا جاتا ہے۔ بھائی دیکھیں نا، ہم لوگ اب ایک دوسرے کے لیے ہم کہتے ہیں مومن ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ایمان کے کانٹینٹس ہوتے ہیں، ایمان کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں، خدا متعال نے جن لوگوں کو صاحب ایمان کہا ہے ان کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں، لیکن ہم ایک ہی معاملے میں ایمان لانے پر اس آدمی کو مومن کا ٹائٹل دیتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ صاحبان ایمان کے کچھ اور اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سامنے کی وابستگی ہے اس دنیا میں یہ بھی چل جاتی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو دنیا ہے وہ سطحیات کی دنیا نہیں ہے، وہ خالص ترین مفاہیم کی دنیا ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ مثال کے طور پر اب تھوڑا سا اس کو بڑھاتے ہوئے بس آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ بھئی میں مشہد چلا گیا، قدیم زمانے میں چونکہ جانا آنا ذرا سخت ہوتا تھا، سفر کرنا بہت سخت ہوتا تھا، تو کوئی ایک آدمی ایک ٹریول کر لیتا تھا تو اس کو اس جگہ سے منسوب کر دیتے۔ تو مثال کے طور پر فلاں صاحب، ایران میں ایسا بہت ہوتا ہے، آپ کو فلاں آدمی مشہدی، اچھا بھئی مشہدی مشہد میں پیدا ہوا ہے، مشہد میں رہا ہے؟ نہیں، نہ پیدا ہوا ہے نہ رہا ہے، ایک دفعہ گیا تھا، تو مشہدی مشہور ہو جاتا ہے۔ بلکہ اب پھر ایران میں کیا ہوتا تھا، مشہدی کو بہت زیادہ عرف میں کہنے کی وجہ سے، جیسے پنجاب میں ہوتا ہے محمد کی جگہ کیا کہتے ہیں، محمد، تو مشہدی کی جگہ وہاں پہ مشہدی کہتے ہیں کہ بھائی یہ مشہدی ہے۔ مشہدی کا مطلب کیا ہے، یعنی مشہد گیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب میں مثال کے طور پر کربلا ہو جایا تو میں کیا ہو گیا، کربلائی۔ دنیا میں یہ چل جاتا ہے، لیکن اب ذرا تصور کیجئے گا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میدان حشر میں ہوں کربلائی۔ اچھا، کربلا کا سفر کافی ہوگا؟ وہ کانٹینٹس کی دنیا ہے۔ اب کانٹینٹس کی دنیا میں سوال یہ ہوگا کہ بھائی کربلائی کا مفہوم ہوتا کیا ہے، کربلائی کی خاصیتیں ہوتی کیا ہیں؟ وہ بندہ میدان حشر میں ہوگا کربلائی، چاہے کربلا نہ گیا ہو، چاہے نہ گیا ہو۔ تو اب مثال کے طور پر یہاں کربلائی کہنے کے لیے ایک سفر کافی ہے، آپ کربلائی ہو جائیں گے، لیکن وہاں کربلائی کہنے کے لیے پوری زندگی چاہیے، پوری زندگی کربلائی صفتیں دکھاؤ، تب کہیں جا کر آپ ہو جاؤ گے کربلائی۔ اچھا، یہاں تو سیدہ کے چاہنے والا کہنا آسان ہو گیا، وہاں کیسے ہوگا؟ یہاں تو آسان ہو گیا کہ بھئی یہاں پہ میں نام لے رہا ہوں، ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غمگین، میں ہو گیا بیوی کے چاہنے والا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟
کیونکہ وہاں میں نے عرض کیا وہاں کانٹینٹس کی بات ہے. اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی ہے, کوئی یہ کہے کہ بھائی کیا ہمیں مثلا کیا مطلب آپ ہمیں شفاعت سے نا امید کر رہے ہو, کیا ہو رہا ہے؟ نہیں وہ نہیں کر رہا ہوں. اس میں ایک عجیب نقطہ ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ مجھے ان سے وابستگی کی بنیاد پر کچھ مل جائے, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ان کے در سے سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ایک مسئلہ ہے وہ مجھے اپنا کہیں. ہاں ایک دفعہ یہ ہے کہ امام حسین کی دسترخوان سے کس نے کیا کیا کھایا, کس کو کیا کیا کھانے کو ملا, یہ تو صحیح ہے, یہ تو سب آ گئے. ایک سفر بھی کافی ہے, نہ سفر کرے تب بھی کافی ہے. اب ایک دفعہ اٹھائے جائے حسینی کہہ کر, یا اللہ, کربلائی کہہ کر, اب کچھ اور ہے. تو شفاعت کا معاملہ نہیں ہے یہ. شفاعت تو معمولی تعلق سے بھی نصیب ہوتی ہے. ان کی نظر لطف تو بہت وسیع ہے, وہ تو معمولی تعلق سے بھی نصیب ہو جاتی ہے. لیکن میرا مطالبہ صرف اتنا تھوڑی تھا کہ میں جہنم میں نہ جاؤں. میری تو خواہش یہ تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں, ان کا والا کہلاؤں. دیکھیں نا, ہم اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ مثلا ہمیں ان کے سائے میں جگہ ملے, یہ سائے میں جگہ ملے صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے دھوپ نہ ملے. دھوپ سے تو وہ کسی کو بھی بچا لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک کیسے جگہ ملے گی. مقام تو یہاں پہ آئے گا نا. ایسے بھی دیکھیے آپ یہاں پہ دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی معاملہ صرف اتنا نہ ہو کہ ہم نام کے ہیں, نہیں, نام سے آگے جانا چاہیے. تو اب یہ جو کانٹینٹس کی دنیا ہے اس میں کیسے ہوگا. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اللہ کرے کہ ہم اور آپ مرنے سے پہلے اس کو کر گزریں انشاءاللہ. اور وہ مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی جو ثقافت تھی, جو ان کی شخصیت سے ظاہر ہو رہی تھی, وہ ثقافت کیسی ثقافت تھی, ان کی کلچر کیسی کلچر تھی. اس کلچر سے ہماری کلچر کا اگر مقابلہ ہو, مقایسہ ہو, ہم کہاں کھڑے. صرف چاہنے والا ہونا بہت ساری مشکلات میں مدد دلوا دے گا, لیکن آخرت کی زندگی میں ان کے ساتھ ہونا, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, بہت محنت کرنی پڑے گی. اب ان کی کلچر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے رات کا وقت اتنا ہے کہ گہرائی میں ویسے بھی نہیں جانا چاہیے, لیکن صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے, آج کل واٹس ایپ کے اوپر بھی لوگ ایک دوسرے سے بہت کہہ رہے ہیں, اچھا ہے یہ کچھ احادیث بھی آتی ہیں, درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اچھا یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے آخر میں لا کر یہ کہوں گا, تو میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں, وہ یہ کہ ان کی کلچر سے کچھ پوائنٹس پک کر لیں اور یہ کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے وہ کچھ پوائنٹس میرے اور آپ کے اندر ریفلیکٹ ہو جائیں. بس مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مثال کے طور پر فرض کرنے مجھے یہ پتہ چلا کہ مولا امیر المومنین کی ذات میں یہ خوبیاں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک پکڑ لوں, ایک ایسی خوبی پکڑ لوں جو ان کی ذات سے ہے, اس خوبی کے لیے پوری زندگی کوشش کروں. اگر ایک خوبی بھی ان کی ذات کی میرے اندر آ گئی تو اخروی زندگی میں مفاہیم کا تعلق بن جائے گا, مفاہیم کا تعلق بن جائے گا. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کسی ایک صفت کی نزدیکی پر نظر لطف کی ہے. دیکھیے مثال عرض کرتا ہوں, حاتم طائی کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں تھا, عصر جاہلیت کا تھا, بندہ عصر جاہلیت کا تھا. لیکن جب حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر رسول خدا کے سامنے آئیں اور جب وہ قیدی بن کر آئیں تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے, اس کو آزاد کرو. اچھا حاتم طائی نمازی تھے؟ نہیں. اچھا اسلام آیا ہی نہیں تھا, نہیں معلوم کیا تھے دین کے اندر. ایک صفت ایسی تھی جو رسول اللہ کی صفت سے نزدیک تھی, سخاوت, بس ایک صفت.
اس ایک صفت کی بنیاد پر حاتم طائی نے حاتم طائی کی بیٹی کو بھی قید سے آزاد کروا دیا. صحیح. اگر میرے اندر کوئی ایک صفت ان کی ریفلیکٹ ہو گئی تو تعلق بن گیا نا. اب یہ جو تعلق ہے یہ ظواہر کا نہیں ہے، یہ تعلق ہے مفاہیم اور باطن کا. تو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، چونکہ آپ نے اس دیر وقت میں بھی کہا کہ بول لیں، تو پھر بولنے کے دوران اب مجھے کوئی ایسی بات کہنی جو آپ کے کام زیادہ آئے. مرنے سے پہلے کوئی ایک کوالٹی ان کی اپنے اندر ایجاد کر، تو جب مرے تو اس کوالٹی کے صدقے میں ان کی ذوات مقدسہ سے مفاہیم کا بھی ہمارا تعلق جڑا ہوا، ہمارا تعلق جڑا ہوا. اب مثال کے طور پر بیوی کی جو حدیث بہت مشہور ہوئی اس دوران میں، حدیث بھی مستند جو ہمیں احساس ہو رہا ہے، انہوں نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. اچھا، اب جیسے یہ کہتے ہیں نا ہمیں یہ پسند ہے، اس کا مطلب ہے یہ ان کی ثقافت. ثقافت کیا ہوتی ہے کسی شخصیت کی ثقافت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس شخصیت کی پسند ناپسند ہوتی ہے، یہ اس کی ثقافت ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر میں گئے، آپ جیسے ہی گھر میں گئے اس نے لا کر آپ کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی دیا، یہ ان کی ثقافت ہے. یہاں سے شروع ہوا معاملہ. تو ہمیں نظر آتا ہے بھائی ان کو کیا پسند ہے، کیا ان کو ناپسند ہے. تو بیوی نے کہا مجھے تمہاری زندگی سے، تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ان کی ثقافت ہے. اب ان 3 چیزوں میں سے ایک میرے اندر بھی ریفلیکٹ ہو گئی جس طرح وہ چاہنا ہے، تو میرا مفاہیم میں تعلق ان کے ساتھ جڑ گیا. اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تلاوت قرآن کریم مجھے پسند ہے. اچھا، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے میں تلاوت قرآن کریم کرتا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ قرآن سے میرا کوئی تعلق ہونا چاہیے. یہ پسند ناپسند نہیں ہے. ایک دفعہ کوئی یہ کہے مجھے تمہاری زندگی سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم. اب یہ پسند ناپسند کا معاملہ ہے. اب آپ تصور فرمائیے ہماری اور آپ کی زندگی میں جو پسند ناپسند ہے، اس پسند ناپسند کی کہیں نزدیک آ رہی ہے. فرمایا مجھے تمہاری زندگی سے، اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، تلاوت قرآن کریم، دوسرا فرمایا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا. اب ظاہر ہے اس میں ڈیپتھ ہے. مثلا جب تلاوت قرآن کریم کہا تو انہوں نے چاہا کہ قرآن کریم میری اور آپ کی زندگی میں نافذ ہو، تو انہوں نے کہا کہ پسند یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم ہو. چلو میں کیا کروں کہ مجھے تلاوت قرآن کریم پسند آنے لگے، اس کے اوپر مجھے سوچنا پڑے گا. دوسرا فرمایا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا. تیسری بہت ہی عجیب بات کہی، فرمایا اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا پسند ہے، پسند ہے. صحیح. اچھا، میں اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے انفاق کرنا پسند ہے. میں اس لیے کرتا ہوں صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. اچھا، اگر صدقہ بلاؤں کو دور نہیں کرتا تو پسند ہوتا. یہ پسند ناپسند کا اسٹیج ہے. تو اعزان محترم میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی ہم لوگ مثلا مجھے اتنی زندگی گزر گئی نام لیتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، خوش غم سب مناتے ہوئے، اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگلا اسٹیپ یہاں پر ہے. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ میں ان کی پسند ناپسند کو، ان کی ثقافت کو اپنی ذات کے اندر لانے کی کوشش کروں، تاکہ میرا رشتہ اس ظاہر سے نکل کر باطن کی طرف جانے کی کوشش کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات مجھے احساس ہونے لگتا ہے جب میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، فارسی میں ایک شعر ہے جس کا ایک مصرع یا محاورہ ہے، کہتے ہیں تو مرا حاجی بگو من تھرا حاجی بگو. تم مجھے کہو کہ تم حاجی ہو، میں تمہیں کہوں کہ تم حاجی ہو. تم مجھے کہو میں جنتی ہوں، میں تمہیں کہوں تم جنتی ہو. تم مجھے کہو قوم کے لیے بڑی خدمات ہیں، میں کہوں تمہاری قوم کے لیے بڑی خدمات ہیں.
اچھا بھئی یہ حاجی حاجی کہنا تو صحیح ہے، کام کیا ہے؟ کام یہ کام ہے کہ ہمیں دنیا ان کے سلیقے پہ گزارنی ہے۔ حاجی اور جنتی تو ہو جائیں گے، کام کیا ہے؟ کام کی بات ہو تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی کام کی بات یہ ہے کہ ان کی جو زندگی کی پسند ناپسند تھی وہ میری اور آپ کی زندگی میں آئے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ اس دور سے بحمدللہ رب العالمین گزر گئے جو اس شہر کے اندر جان کے اوپر سختی کا دور تھا، الحمدللہ کٹ گیا وہ بھی۔ اور یہ بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا نفیس جملہ ہے، جس کسی نے بھی کہیں سے بھی نکالا ہے، بڑا زبردست نکالا ہے کہ یہ بھی گزر جائے گا۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہے، سختی کا وقت ہو یہ بھی گزر جائے گا، اور خوشی کا وقت ہو یہ بھی گزر جائے گا۔ دنیا گزرنے والی ہے، تو یہ جو وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ جو سختی کا دور تھا وہ بھی گزر جائے گا، جو یہ والا دور ہے یہ بھی گزر جائے گا۔ کام کیا ہے؟ جوانی بھی گزر جائے گی، بڑھاپا بھی گزر جائے گا۔ کام کیا ہے؟ کام ہے کوالٹیز کے اوپر، صفتوں کے اوپر۔ اچھا اب بالکل آخری لائنز پر آپ اور میں اپنی شخصیت کا جائزہ لیں، اپنی شخصیت کی 5 6 10 کوالٹیز امپورٹنٹ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور اپنے آپ سے پوچھیں ان میں سے کس کی بنیاد پر میرا تعلق معصومین سے ہے۔ برجستہ صفت، مثلا میں صبح کو قرآن پڑھتا ہوں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ قرآن کو پسند کرتا ہوں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہاں، پڑھنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں ان کو پسند کرتا ہوں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے بھائی۔ جاب تو میں بھی صبح کو جاب کرتا تھا، جاب کے لیے جاتا تھا اسکول میں، کیا پسند کرتا تھا؟ اگر مجھے کوئی بتاتا کہ سیلری تمہارے گھر پہ مفت میں پہنچ جائے گی پھر بھی جاتا وہاں پہ؟ دماغ خراب تھا کہ میں جاتا، گھر میں بیٹھا رہتا۔ تو کرنا کرانا تو صحیح ہے، پسند کرنے کا مسئلہ ہے۔ پسند کیا ہے؟ کہاں تک پسند ہے؟ تو کوالٹیز کے اندر لے کر آئے۔ اچھا اگر ہم اس کام کے اوپر آ گئے نا، اور پھر جو ہماری شخصیتوں سے نتائج نکلیں گے اس دنیا کے اندر، وہ بلا تشبیہ ایسے ہی ہوں گے جیسے ان کی شخصیتوں سے نتائج نکلے۔ کائنات علل و اسباب پہ بنی ہے نا، ان کی شخصیت سبب تھی اور وہ اثرات جو ان کی شخصیت سے نکلے وہ مسبب تھے، وہ اثرات ان کی شخصیت سے حاصل ہوئے تھے۔ اگر میں اور آپ کوالٹی میں ان کی شخصیت کی طرف چلنے لگے تو کیا ہوگا؟ ہم سے بھی وہی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس بات کو ہمیں اس انداز میں دیکھنا چاہیے۔ جو ہم لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں نا، قوم کیا، یہ کب مسئلہ کیسے حل ہوگا، وہ مسئلہ کیسے ہوگا، پاکستان میں ہم کیا کریں گے، ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ساری چیزیں کوالٹی سے ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ساری کی ساری اس وقت ہوں گی جب ہمارے اندر ان کی بہرحال کچھ نشانیاں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو۔ تو میں اس کو میں کہتا ہوں کہ بھائی گرم کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دینا، دیکھیے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن کیا کریں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی زندگی میں کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اچھا ہم لوگ بھی ظاہر ہے کہ مثلا میرا جیسا آدمی اپنی زندگی میں اینڈ کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ میں ایک بات عجیب نوٹ کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے کچھ ایسی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں جن کو سمجھانا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن سمجھانا اور ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ تو واقعاً ایک عجیب ڈائلیما سامنے آ رہا ہے میرے، کہ جیسے جیسے آپ اس طرف جاتے ہیں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آنے لگتی ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کو سمجھانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا ہمارے لیے اس سے پہلے سمجھنا مشکل تھا۔ یہ بڑی عجیب کہانی ہے۔ تو اب جو بات آج رات آپ کی خدمت میں عرض کی مجھے کہ عزیزان محترم، ہم لوگ کلاس سمجھ لیجیے میٹرک میں پاس ہو گئے، گریڈز بھی اچھے لے لیے، اب بھائی کوئی اگلی کلاس بھی ہے، اور وہ اگلی کلاس ہے صفتوں کی، کوالٹیز۔ ہمیں کوالٹیز کی طرف جانا ہے۔
اب آپ اور میں یہ کام کر لیں، جیسے میں نے ابھی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی، کوئی اور روایت آپ اور میں دیکھ لیں اور ان روایتوں میں سے کسی ایک صفت کا انتخاب کریں اور زندگی میں کوشش کر لیں کہ بھئی یہ صفت میرے اندر ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ البتہ 5-10 صفتوں پہ اکٹھا محنت کریں گے تو شاید ایک ریفلیکٹ ہو جائے گی، اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ اوصاف کے اسفیئر میں داخل ہوئے آپ کی زندگی کچھ اور ہے، آپ کے اثرات کچھ اور، آپ اپنی زندگی میں میجر ڈفرنس پائیں گے، اب کچھ اور ہے۔ صحیح ہے؟ تو اس تجربے سے گزرنے کی کوشش کریں کسی طریقے سے، تو پھر آپ اس کے نتائج بہت عجیب دیکھ پاتے ہیں اور معاشرے کو پھر آپ کسی اور انداز میں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، ایک دعا تو آپ کی قبول ہو گئی کہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب ہے قبولیت دعا کا وقت آ گیا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ یا اللہ تجھے واسطہ سیدہ طاہرہ کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ان کی نورانیت سے ہمیں منور فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے ذکر مقدس کا واسطہ، اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو آتش جہنم، آتش عذاب، آتش غضب سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا شام کے مسائل، بحرین، عراق کے مسائل، دنیا کے اندر نہیں معلوم کتنی جگہ پر مومنات سختیوں کے اندر ہیں، پاک پروردگار مومنین و مومنات تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ان تمام کو عزت و سلامتی نصیب فرما، دین اور ایمان کی حفاظت نصیب فرما۔ اے خدایا فتنوں کا دور ہے، ہم تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں، ان کی اولاد کا احترام کرنے والے ہیں، خدایا تجھے وقت کے امام کا واسطہ فتنوں کے اس دور میں امن و سکون نصیب فرما، دین کی سلامتی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار زندگی کا جو بھی ہدف ہے، جو بھی تو نے ہمارے لیے طے کیا ہے، پاک پروردگار ان اہداف کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اسی دنیا کی زندگی کے اندر سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور کا دیکھنا نصیب فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے شعراء کرام جو یہاں تشریف لائے، منتظمین حضرات جنہوں نے زحمتیں کی، ان سب کی صحت و سلامتی، مزید توفیقات اور اس مسجد و امام برگاہ کی مزید خیر و برکات کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔